الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ کو میں نے یہی آیت شریفہ پڑھی تھی اور یہی حدیث پاک میں نے تلاوت فرمائی تھی۔ قرآن شریف کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے۔ ایک چیز تو رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ ظاہر بات ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک مقدس اور مبارک کتاب نازل فرماوے، اس مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی۔ چونکہ گزشتہ جمعہ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہ بتا سکا، اس لیے میں اس آیت شریفہ اور حدیث شریف کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز، جس کے پاس بھی رمضان کا مبارک مہینہ آوے اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، کمپلسری، چاہے وہ دیہات میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب جس آدمی نے تجارت کی وجہ سے یا ملازمت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر روزے کو چھوڑ دیا، یاد رکھیے پوری زندگی کے روزے اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی رکھے گا، رمضان کے اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو میں نے حدیث پاک کا ترجمہ اور تھوڑی تشریح بیان فرمائی۔ اس کے بعد میں ایک حدیث پڑھی گئی
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھے، تراویح پڑھے اور شب قدر آ جاوے تو اس میں بھی وہ عبادت کرے. تینوں کا ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں. رمضان کے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھے اور شب قدر میں عبادت کرے. کس طرح کرے؟ ایماناً و احتسابا. کیا مطلب؟ یہ تینوں اعمال کرے. ایمان کا کیا مطلب؟ تو میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، خلوص نیت کے ساتھ، احسانی کیفیت کے ساتھ اگر روزہ، تراویح اور عبادت کرے گا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت. اور احتسابہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے، تراویح پڑھے، عبادت کرے اس نیت کے ساتھ میں کہ ان اعمال کے اوپر اللہ مجھے بہت سارا اجر دینے والا ہے. یہ مطلب ہوا ایماناً اور احتساباً کا. احتساباً کا مطلب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، خلوص نیت کے ساتھ، احسانی کیفیت کے ساتھ عبادت کرے. اور احتساباً کا مطلب یہ سارے اعمال کرے گا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس پہ بہت سارا اجر دے گا. یہ دو نیتوں کے ساتھ میں اگر آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اسی طریقے پر شب قدر کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو اللہ اس کو اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بہرحال گزشتہ جمعہ کو یہ باتیں بتانا میں بھول گیا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی تھی، اس لیے قرآن پاک اور حدیث پاک کی تھوڑی مختصر سی تشریح آپ کو میں نے بتا دی. اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اب یہ رمضان میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، لفظ رمضان اپنی زبان سے تو بہت سی مرتبہ بولا ہوگا، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ رمضان میں کتنے حروف ہیں. را، میم، ضاد، الف اور نون. رمضان 5 حروف ہے. را سے کیا مراد ہے؟ رضوان من اللہ، پلیزر آف اللہ. میم سے مراد اللہ کی محبت، محبت من اللہ، لو آف اللہ. ذات سے مراد ہے اللہ کی ضمانت، ہوسٹیج بائی اللہ. اور چوتھا حرف ہے الف. الف سے مراد ہے الفت من اللہ، افلیکشن آف اللہ. اور نون سے مراد ہے نور من اللہ، اللہ کا نور، ریفلیوجنس آف اللہ. یہ 5 حروف ہے. اللہ کی رضامندی را سے مراد، میم سے مراد اللہ کی محبت، ذات سے مراد اللہ کی ضمانت، اور الف سے مراد اللہ کی الفت، اور نون سے مراد اللہ کا نور. یہ 5 حرفوں کو ملانے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے لیے رمضان اور رمضان کے اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جہنم سے اس کی ضمانت کا پروانہ دیتے ہیں، اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں
اور اللہ کا نور اس کے چہرے پہ ٹپکتا ہے. یہ رمضان کا خلاصہ ہے. بہرحال رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم رمضان کے منتظر تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا, ہم بہت سارے اعمال کریں گے. اور ایک آج کا وقت ہے کہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ غفلت کے ساتھ میں, لاپرواہی کے ساتھ میں گزر جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائے. انسان کے دو دشمن ہیں. ایک تو شیطان ہے جو ہمیں گناہوں پہ ابھارتا ہے. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں یہ شیطان کی بدبختی کی وجہ سے ہے. اور دوسرا انسان کا دشمن جو ہے نا, وہ اپنا خود کا نفس ہے. شیطان کو تو اللہ نے بند کر دیا رمضان کے مبارک مہینے میں, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی شرط شیاطین کو قید کر دیتے ہیں, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. اس لیے شیطان کو اللہ نے رمضان میں اس لیے بند کیا تاکہ ہمارے روزوں کو خراب نہ کرے, ہمیں گناہوں پر ابھارے نہیں. اور دوسرا شیطان جو ہے وہ ہمارا نفس ہے. قابل احترام بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے تو پھر ہم سے رمضان میں گناہ کیوں ہو رہے؟ بہت سارے ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے. یہ تو حدیث کے بالکل خلاف لازم آ رہا ہے. تو میں اس کی وضاحت آپ سے کر دوں کہ یہ جو گناہ کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں, یہ شیطان نہیں کرواتا, شیطان تو قید کر دیا گیا ہے. یہ گناہ اس کا نفس کرواتا ہے جو شیطان کا چیلا ہے. شیطان تو قید ہو گیا قید خانے میں, لیکن اپنا نائب دنیا میں چھوڑ کے گیا. یہ نفس 12-11 مہینے شیطان کے ساتھ میں رہ کے ایسا گناہ کرنے والا بن گیا ہے کہ شیطان تو چلا گیا قید خانے میں, لیکن اس کے اثرات اپنے نفس میں چھوڑ کے گیا. اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طریقے پر ہم غیر رمضان میں گناہ کرتے تھے, ہم رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. اگر آدمی رمضان کا مبارک مہینہ ایسے ہی گزار دیتا ہے جیسے 11 مہینے گزار دیتا ہے, یاد رکھنا بہت پچھتائے گا, بہت پچھتائے گا. جس طریقے پر جسمانی صحت کے لیے, اپنی باڈی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک دوا اور ایک پرہیز. ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, اب اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی دوائی پیو جو ڈاکٹر نے منتخب کر کے دی ہے, اور دوسرا پرہیزی کرو, یہ کھانا نہیں ہے, یہ کھانا نہیں ہے, یہ کھانا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری پرہیزی بتاتا ہے. ایک آدمی ہارٹ اٹیک کا مریض ہے, دل کا دورہ پڑتا ہے, اس کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں, دوا اور پرہیز. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے پر جسمانی صحت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک دوا اور ایک پرہیز, بس اسی طریقے پر ہماری روحانی صحت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جس طریقے پر جسمانی صحت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, اسی طریقے پر ہماری روحانی صحت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک دوا اور ایک پرہیز. روحانی صحت کے لیے دوا کیا ہے؟
اللہ نے جتنے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور اچھے اعمال ہمارے ذمے کیے ہیں، اس کو ادا کرنا یہ ہے دوا۔ اللہ نے ہم کو کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، روزے رکھنا ضروری ہے۔ گویا روحانی صحت کے لیے دوا یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض، واجبات، مستحبات، سنت اور جو نیک اعمال کرنے کا حکم ہم کو دیا ہے، وہ سارے اعمال کو بجا لانا ضروری ہے۔ اور پرہیز، پرہیز کیا ہے؟ حرام کاری سے بچنا، گناہوں سے بچنا، مکروہات سے بچنا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رکنا، یہ پرہیز ہی ہے۔ ہماری روحانی صحت کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف ہم اچھے اعمال کر رہے ہو اور دوسری طرف گناہوں سے بچتے بچتے ہم روزے کے اعمال پورے کر رہے ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں خاص طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں آ رہی ہے تو یوں سمجھیے منشاء خداوندی کے مطابق ہمارا روزہ، ہماری تراویح اور ہمارے اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اعمال اس طریقے کے نہیں ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن حرام کاری سے، گناہوں سے اور دوسرے وہ اعمال جس سے اللہ نے منع فرمایا ہم نہیں رک رہے، تو یاد رکھنا یہ اعمال ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، بڑی سخت روایت ہے، جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی گئی ہے، دل کانپتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب تک رمضان کے تقدس کا خیال رکھے گی، سننا دھیان سے حدیث کو، میری امت جب تک رمضان کے تقدس کا خیال رکھے گی وہ رسوائی سے محفوظ رہے گی۔ یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جب تک میری امت رمضان کے تقدس کا خیال رکھے گی وہ رسوائی سے محفوظ رہے گی۔ صحابہ کے مجموعہ میں سے کسی ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول، رمضان کے تقدس کا رسوائی سے کیا تعلق ہے؟ سوال کیا، اللہ کے رسول، رمضان کے تقدس کا رسوائی سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے وہ الفاظ جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات کی پابندی کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، چغلخوری سے نہیں بچ رہا، غیبت کرنے سے نہیں بچ رہا، کسی کو ستانے سے نہیں بچ رہا، یاد رکھنا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے اعمال کرتے کرتے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے اس آدمی پر اگلے رمضان تک اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے اور آسمانوں کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کب تک؟ اگلے رمضان تک۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، جس طریقے پر 11 مہینے رمضان کے علاوہ ہم گزار دیتے، رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ نہیں میرے پیارو، بڑا مکرم مقدس یہ مہینہ ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس کی قدر کر لو، ورنہ یہ حدیث پاک یوں فرما رہی ہے کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں حرام کاری سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، گالی بھی بک رہا ہے، ایک طرف اعمال ہے
اور ایک طرف گناہ کر رہا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی پر اگلے رمضان تک اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت برستی ہے، اور آسمانوں کے فرشتے اس کے اوپر اگلے رمضان تک پھٹکار برساتے ہیں۔ اور آگے سنیے حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا، بڑا سخت جملہ فرمایا، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اگر آدمی کی موت ہو جائے گی، اس کا کوئی عمل اس کو جہنم میں جانے سے نہیں بچائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، یہ طبرانی کی میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ جو آدمی اس طریقے پر رمضان گزار رہا ہے، اگلے رمضان تک تو اللہ کی پھٹکار برس رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی تو اس کے نیک عمل اس کو جہنم میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے یہ رمضان کے مقدس گھڑیوں کی ہم قدر کر لے ہوئے۔ دوسرا عاشرہ چل رہا ہے، اور ایک طرف کتابوں میں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، رمضان کی عظمت کو دل میں بٹھا کے رکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملتا ہے وہ بھی سن لو۔ ایک یہودی آدمی تھا، خود تو روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کا لڑکا سرے عام لوگوں کے سامنے کھانا کھاتا تھا رمضان کے مہینے میں، حالانکہ اس پر روزہ فرض نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اس لڑکے کو بلا کے 2 تھپڑ رسید کر دیے، مارا، اور یوں کہا کہ بے وقوف، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تو لوگوں کے سامنے سرے عام کھانا کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بس اتنا اس کو ڈانٹا۔ اس یہودی آدمی کا، اس باپ کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو یوں کہا، پوری زندگی گناہوں کے ساتھ میں گزری تھی، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، لیکن اللہ کو میرا ایک عمل بہت پسند آیا۔ وہ کیا عمل تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نے اپنے لڑکے کو رمضان کی بے حرمتی کرنے کی بنا پر میں نے اس کو 2 تھپڑ رسید کر دیے تھے۔ اللہ کو یہ عمل میرا اتنا پسند آیا کہ موت سے پہلے پہلے مجھے کلمہ کی توفیق ہو گئی اور میں ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہمیں ہمارے چہرے پہ شکن نہیں پڑتا ہے، کھلے عام پانی بھی پی رہے، کھانا بھی کھا رہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر روزہ نہیں رکھنا ہے تو نہ رکھے، اس کا بھگتنا تو آپ کو پڑے گا ہی، لیکن مسلمانوں کے محلے میں رہ کے ہم کھلے عام کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک مسلمان تمہارے سامنے بھوکا پیاسا ہے، اب اسی کے سامنے پانی پی رہے، کھانا کھا رہے، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اب اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ عام مہینوں کے مقابلے میں اللہ اس کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اس رمضان کے مبارک مہینے میں 1 فرض ادا کرتا ہے، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اس کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی 1 نفل ادا کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اللہ اس کو 1 فرض کے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں رمضان کے مبارک مہینے میں، کم سے کم 70 گنا تو ملے گا ہی، اور اگر اخلاص ہوگا تو 70 سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ سارے اعمال کا بھاؤ اللہ نے دنیا میں بتا دیا ہے، اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ فلاں بندے نے فلاں عمل کیا، اس کو اتنا ثواب دے دو۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اجزی بھی، اس کا بدلہ تو میں دوں گا۔ روزہ ایک اتنی معظم اور اتنی برکت والا ایک عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ بنفس نفیس خود عطا فرمائیں گے۔ اب سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے کہ میں آپ کو بدلہ عطا فرماؤں گا، کتنا بدلہ دے گا؟ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ان کا ایک قصہ ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سواری کے ساتھ میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بڑے میاں اپنے کھیت میں آم کا درخت لگا رہے ہیں۔ بادشاہ کو مذاق سوجی،
ارے بڑے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں آم کا باغ، آم کا درخت لگا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آم کا درخت لگائیں گے، جب بیج ڈالیں گے کتنے سالوں کے بعد میں اگتا ہے، اس کا پھل جو ہے نا کتنے سالوں کے بعد میں ملے گا، فوراً نہیں ملے گا، 1 سال کے بعد. تو بادشاہ کو مذاق سوجی اور کہا کہ بڑے میاں یہ آم کا درخت تم لگا رہے ہو، کیا تم اس کے پھل کھانے تک زندہ رہو گے؟ تو بھائی کئی سال نکل جائیں گے. وہ بڑے میاں بڑے چالاک تھے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیسے ہمارے بڑوں نے درخت لگائے تھے اس کا پھل میں نے کھایا تھا، ایسے اس کا درخت، یہ پھل میں یہ آم کا درخت میں لگا رہا ہوں، اس کا پھل میرے اولاد کھائے گی. جب یہ جملہ اس بڑے میاں نے کہا بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا کہ اس کو 1000 اشرفیہ انعام میں دی جاوے. اب یہ بڑے میاں جو ہے تھوڑے ہرس میں آ گئے، بڑے میاں ہرس میں آ گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگ آم کا درخت لگاتے ہیں اس کا پھل آئندہ سال کھاتے ہیں، میں نے تو ابھی لگایا اور ابھی پھل کھا لیا، آپ نے میرے کو انعام دے دیا. بادشاہ اور کچھ ہو گیا اور دے دیا کہ اس کو 1000 اشرفیہ انعام میں دی جاوے، دے دیا. اب یہ بڑے میاں کو اور ہرس پیدا ہو گئی. کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگ 1 مرتبہ پھل ڈالتے ہیں زمین میں بیج اور اس کا پھل 1 مرتبہ کھاتے ہیں، میں نے تو 1 مرتبہ ڈالا اور 2 مرتبہ کھایا. بادشاہ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا 1000 اشرفیہ پھر سے دی جاوے. وہ بازو میں جو وزیر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہاں سے چلو ورنہ یہ آپ کا پورا خزانہ ختم کر دے گا. قابل احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں، بتانا یہ ہے کہ دنیا کا ایک بادشاہ جب خوش ہو جاتا ہے اپنے خزانوں کو لٹانے کے لیے کتنا بےتاب ہوتا ہے. خدا پاک کی قسم، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم اچھے اعمال کریں گے، وہ رب کائنات یوں کہہ رہا ہے انا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ تم کو دوں گا. کتنا بدلہ دے گا ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کو کتنا انعام دے گا. اتنے سارے فضائل سننے کے باوجود اگر ہمارا رمضان کا مبارک مہینہ 11 مہینوں کی طرح اگر گزر رہا ہے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. اس لیے آج ہی سے نیت کرو، ابھی بھی وقت باقی ہے، رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، اس کے بعد آئندہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے کتنے رشتے دار، کتنے لوگ، محلے والے، پڑوسی کتنے دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں ہمارا بھی وارنٹ کب نکل جاوے. اس لیے سارے لوگ نیتیں کرو کہ انشاءاللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اس لیے کہ اللہ کو ہمارے اعمال سے زیادہ اللہ کو رونا پسند ہے. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کو قصہ بتاتا، اللہ کو ہمارے اعمال سے زیادہ ہمارا رونا پسند ہے. جتنا روؤں گے اللہ کے سامنے، زندگی میں عمل کچھ نہیں ہے، اللہ کہے گا جا میرے بندے معاف کر دیا. ایک بت پرست کئی سالوں سے یا سنم یا سنم یا سنم کہتا تھا، سنم کے معنی بت ہوتے ہیں. ایک مرتبہ بھول سے منہ سے نکل گیا یا سمد، سمد اللہ کا نام ہے، بھول سے نکلا ایک مرتبہ، فوراً اللہ کی طرف سے ندائی لبیک اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کیا ہم مسلمان ہو کے، نمازی بن کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، روزہ رکھ کے اگر ہم اللہ کو پکاریں گے کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ یقیناً سنے گا. اس لیے ہم سب کو نیتیں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے اور اپنے رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ گناہوں سے بچنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی اپنے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.